بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یرا قرن الشمس فی شرقہ فشکت الانفس فی غربہ۔ لم یرا رویت فتح سے ہے بمعنی دیکھنا، اور کرن کا معنی اس کی جمع اکران آتی ہے بمعنی کرن۔ شکت شک النصرہ سے ہے شک کرنا، اور غرب ضربہ کا مصدر ہے بمعنی غروب ہونا۔ نہیں دکھائی دیتی قرن الشمس سورج کی کرن فی شرقہ اپنے مشرق میں، فشکت الانفس پس شک کریں نفوس فی غربہ اس کے غروب ہونے میں، یعنی سورج نکلے تو اس کے غروب ہونے کا یقین ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان پیدا ہو تو اس کے مرنے کا یقین ہو جاتا ہے۔ یموت راعی الظان فی جہلہ میتۃ جالینوس فی طبہ۔ یموت و موت نصرہ سے ہے بمعنی مر جانا، راعی راعی فتح سے اسم فاعل ہے بمعنی چرواہا، اور جالینوس مشہور حکیم کا نام ہے۔ یموت و مر جاتا ہے راعی الظان بھیڑ کا چرواہا، فی جہلہ اپنی جہالت میں، میتۃ جالینوسا جالینوس کے مرنے کی طرح، فی طبہ اپنی طب میں۔ وربما زاد علی عمرہ وزاد فی الامن علی سربہ۔ زادہ زیادت ضربہ سے ہے بمعنی زیادہ ہونا، اور سربن کا معنی نفس۔ وربما اور بسا اوقات زادہ بڑھ جاتا ہے علی عمرہ جالینوس کی عمر پر، وزاد فی الامن اور بڑھ جاتا ہے امن میں، علی سربہ اپنے نفس پر، یعنی جاہل آدمی جالینوس سے زیادہ کبھی کبھی عمر پا لیتا ہے اور اپنے نفس پر زیادہ پرامن ہوتا ہے بنسبت جالینوس کے۔ وغایۃ المفرط فی سلمہ کا غایۃ المفرط فی حربہ۔ مفرط افراد سے اسم فاعل ہے بمعنی زیادتی کرنے والا، اور سلم سمع کا مصدر ہے صلح کرنا، حرب کا معنی جنگ۔ وغایۃ المفرط اور انتہائی کوشش کرنے والا، فی سلمہ اپنی صلح میں، مثل انتہائی کوشش کرنے والے کے ہے، فی حربہ اپنی جنگ میں، یعنی جو آدمی صلح میں انتہائی کوشش کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ جنگ میں انتہائی کوشش کرتا ہے، یعنی دونوں کا انجام موت ہے۔ فلا قضا حاجتہ طالب فؤادہ یخفق من رعبہ۔ یخفق خفق ضربہ سے ہے بمعنی دل کا دھڑکنا۔ فلا قضا پس نہ پورا کرے حاجتہ اپنی حاجت کو، طالب کو طالب، فؤادہ اس حال میں کہ اس کا دل، یخفق دھڑک رہا ہو، من رعبہ اس کے خوف سے، یعنی جب موت یقینی ہے تو اپنی ضرورت کو بلا جھجک پورا کرنا چاہیے۔ اپنی ضرورتیں دھڑکتے دل کے ساتھ پوری نہیں کرنی چاہیے، ڈر کے مارے پوری نہیں کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ لشخص مدا کأن نداہ منتہی ذنبہ۔ استغفر استغفار سے ہے بمعنی مغفرت طلب کرنا، ندا کا معنی سخاوت۔ استغفر میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے، لشخص اس شخص کے لیے مضی جو گزر گیا، کأن نداہ گویا کہ اس کی سخاوت، منتہی ذنبہ اس کا انتہائی گناہ تھی، یعنی اس کی پھوپھی فوت ہو گئی، میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ سخاوت بہت زیادہ کرتی تھی۔ وَكَانَ مَنْ عَدَّدَ إِحْسَانَهُ كَأَنَّهُ أَسْرَفَ فِي سَبِّهِ۔ عدد تعدید تفعیل سے ہے بمعنی شمار کرنا، اسرف اسراف افعال سے ہے بمعنی تجاوز کرنا، سب ضربہ کا نصرہ کا مصدر ہے بمعنی گالی دینا، اور تھا وہ شخص کہ جو شمار کرتا احسانہ اس کے احسان کو، کأنہ گویا کہ اس نے، اسرف حد سے تجاوز کیا، فی سبہ اس کو گالی دینے میں، یعنی جو اس کے سامنے آ کر اس کے احسانات شمار کرتا وہ ایسا ہوتا جیسا کہ اس نے بہت زیادہ گالیاں دیں۔ جس طرح گالی دینے والے سے انسان ناراض ہوتا ہے تو اس کے سامنے جو اس کے احسانات شمار کرتا وہ بھی اس کو اتنا برا لگتا تھا۔ یرید من حب العلا عیشہ ولا یرید العیش من حبہ۔ یرید ارادہ افعال سے ہے چاہنا، اور العیش کا معنی زندگی۔ یرید چاہتا ہے، من حب العلا بلندیوں سے محبت کی وجہ سے، عیشہ اپنی زندگی کو، ولا یرید اور نہیں چاہتا، العیش زندہ رہنا، من حبہ زندگی سے محبت کرنے کی وجہ سے۔
یعنی وہ زندہ رہنا چاہتی تھی، وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ زندگی سے محبت کرتی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ وہ عظمتیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یحسبہ دافنہ وحدہ ومجدہ فی القبر من صحبہ۔ دافن اسم فاعل ہے، ضربہ سے بمانے دفن کرنے والا، اور صحب جمع ہے صاحب کی بمانے دوست۔ یحسبہ اس کو گمان کرتا ہے، دافنہ اس کو دفن کرنے والا، وحدہ اکیلا، ومجدہ حالانکہ اس کی بزرگی، فی القبر قبر میں، من صحبہ اس کے ساتھیوں میں سے ہے۔ یعنی دفن کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے اس اکیلے کو دفن کر دیا، یہ صحیح نہیں ہے، اس کی بزرگی بھی قبر میں اس کے ساتھ دفن ہو گئی۔ وَيُظْهَرُ التَّذْكِيرُ فِي ذِكْرِهِ وَيُسْتَرُ التَّأْنِيثُ فِي حُجْبِهِ۔ تذکیر تفعیل کا مصدر ہے، مذکر ذکر کرنا، اور تانیث تفعیل کا مصدر ہے، بمعنی مؤنث ذکر کرنا۔ وَيُظْهَرُ اور ظاہر کیا جاتا ہے، التذکیر تذکیر، فی ذکرہ اس کے ذکر میں، وَيُسْتَرُ اور چھپائی جاتی ہے، التانیث تانیث مؤنث ہونا، فی حجبہ اس کے پردوں میں۔ یعنی سوال یہ ہے کہ پھوپھی تو مؤنث تھی، پھر یہاں مذکر کے صیغے اور ضمیریں کیوں استعمال کی، یحسبہ، دافنہ اور وحدہ؟ تو یہاں پر جو ضمیریں ہیں مذکر کی ذکر کی گئیں، کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب دیا کہ مذکر کی ضمیریں اس وجہ سے ذکر کی گئیں کہ وہ تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس میں مردوں والی صفات تھیں، اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس طرح وہ زندہ تھی تو پردہ نشین تھی، چھپ کے رہتی تھی، اب بھی اس کی تانیث کو چھپا دیا گیا ہے۔ اخت ابی خیر امیر دعا فقال جیش للقنا لبہ۔ دعا دعوت النصرہ سے ہے، بمعنی پکارنا، لبہ امر ہے تلبیہ سے، بمعنی لبیک کہنا۔ اخت ابی خیر امیر دعا بہترین امیر کی بہن، بہترین امیر کے بھائی کی بہن، صاحب خیر امیر کی بہن، دعا جس نے پکارا، فقال جیشن پس لشکر نے کہا، للقنا نیزوں کو، لبہ اس کو لبیک کہو۔ یعنی وہ صاحب خیر امیر کی بہن تھی، اور وہ امیر ایسا ہے کہ جو لشکر کو جب پکارتا ہے تو پھر لشکر جو ہے وہ نیزوں کو جب کہتا ہے کہ لبہ اس کو لبیک کہو، یعنی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یا عضد الدولت من رکنہا ابوہ والقلب ابو لبہ۔ عضد الدولہ نام ہے اور رکن الدولہ بھی نام ہے، رکن الدولہ اس کا والد تھا۔ ترجمہ ہے، اے عضد الدولہ، من رکنہا ابوہ کہ رکن الدولہ جس کا باپ ہے، والقلب اور دل ابو لبہ اس کی عقل کا باپ ہے۔ یعنی تم عضد الدولہ ہو، تمہارا باپ رکن الدولہ ہے، تم بمنزلہ عقل کے ہو اور تمہارا باپ بمنزلہ دل کے تھا۔ عقل دل سے افضل ہوتی ہے، اسی وجہ سے تم بھی اپنے باپ سے افضل ہو۔ ومن بنوہ زین آبائہ کانہا النور علی کذبہ۔ آبا ابن کی جمع ہے، اور بنو یہ ابنن کی جمع ہے، بمعنی بیٹے، اور کذب اس کا معنی ہوتا ہے تنا۔ ومن بنوہ اور وہ شخص کے جس کے بیٹے، زین آبائہ اپنے آباء و اجداد کی زینت ہیں، کانہا گویا کہ وہ، النور شگوفے ہیں، علی کذبہ اس کے تنے پر۔ یعنی تم جو اولاد ہو، اپنے آباء و اجداد کی زینت ہو، یوں سمجھ لو کہ تمہارا باپ تنا ہے اور تم اس کے شگوفے ہو۔ جس طرح تنے کی خوبصورتی شگوفوں کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح تمہارے باپ کی خوبصورتی بھی شگوفوں کے ساتھ ہے۔ فخراً لدہر انت من اہلہ ومنجب اصبحت من عقبہ۔ منجب انجاب افعال سے ہے، بمعنی شریف النسب پیدا کرنے والا، عقب کا معنی ہوتا ہے جو جان نشین ہو۔ فخراً لدہر زمانے کے فخر ہو، انت من اہلہ کہ تم ہو گئے زمانے والوں میں سے، ومنجب اور شریف النسب اولاد جننے والے کے لیے، اصبحت کہ تم ہو گئے ہو اس کی نسل میں سے۔ یعنی تم زمانے کا فخر ہو کیونکہ تم زمانے میں رہتے ہو، زمانے والوں میں سے ہو، اور اسی طرح تم اپنے باپ کے لیے بھی فخر ہو جس نے تمہاری جیسی شریف اولاد پیدا کی ہے اور تم اس کے جان نشین بن گئے ہو۔ ان الاصل قرن فلا تحیہ وسیفک الصبر فلا تنبہ۔
لا تحیی نہیں ہے بمانے زندہ رکھنا، تو لا تحیی کا معنی ہوگا اس کو زندہ مت رکھ۔ لا تم بھی امباہ سے ہے بمانے کن کر دینا۔ ان الاسا بے شک غم الکرنو دشمن ہے، فلا تحییہ پس اس کو زندہ مت رکھ۔ وسیفک الصبر اور تمہاری تلوار صبر ہے، فلا تم بھی پس اس کو کن نہ کر، اس کا وار خالی نہ جانے دے۔ یعنی غم دشمن ہے، جس طرح دشمن کو زندہ نہیں چھوڑتے، غم کو بھی زندہ مت چھوڑ۔ اور صبر تمہاری تلوار ہے، تلوار کا وار خالی نہیں جانے دیتے، تو تم بھی صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔